اور ہو سکے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بھی لگائیں، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک شعر جو ہے، بلکہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ محبت کے ساتھ اس کلام کو سنیے گا۔ میرے امام کہتے ہیں بلکہ نام میں محمد آئے تو درود پاک ضرور پڑھیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزت و اعتنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزت و اعتنائے محمد کے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، عرش ان کا اور فلک فرش ان کا، اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے تو عالم، خدا کی رضا چاہتے تو عالم، چاہتا ہے رضا وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں میں لکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم نزع جاری ہو میری زبان پر، آمین۔ دم نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو احوال تھا، جو واقعہ ہے وہ موجود ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ فرعون سارے جادوگروں کو اکٹھا کر کے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں، یہ واقعہ موجود ہے قرآن شریف میں۔
کس کے مقابلے میں آیا؟ اللہ کے نبی کے مقابلے میں، یعنی کہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں۔ بے شک آپ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، جس جس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا ہے وہ اسی بات پر ہوا ہے کہ نبی کی توہین ہوئی، شرک پر نہیں۔ جب نبی کی توہین ہوئی نا تب عذاب آیا۔ اللہ 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 پہلی گستاخی کب ہوئی تھی؟ وہ بھی نبی کی توہین تھی۔ آدم علیہ السلام کی توہین کی تھی نا شیطان نے، کتنا مقبول بارگاہ تھا اور فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن نبی کی توہین ہوئی، نکال دیا گیا۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی یہ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ ہوا یہ کہ وہ سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا اور آ گیا مقابلے کے لیے۔ اب سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب ان جادوگروں سے ایسے ہی منہ سے نکلے گیا، کوئی تعظیم کی نیت نہیں تھی، کوئی عزت تعظیم تکریم کی نیت نہیں تھی، بس یوں ہی نکل گیا، اے موسیٰ پہلے آپ کرتے ہیں یا ہم کریں؟ بس اللہ کو پسند آ گیا سبحان اللہ کہ میرے محبوب کی تعریف، میری محبوب کی تعظیم عزت کر، تعظیم کر اور کر دی گئے میرے دشمن کے سامنے۔ اللہ نے یہ بات پسند کر لی اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کو ایمان نصیب ہوا۔ ایسے ہی کہہ دیا موسیٰ پہلے آپ کرتے ہیں یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم کرو۔ تو انہوں نے رسیوں کو، لاٹھیوں کو، لکڑیوں کو جادو کے زور پر سانپ بنا دیے، بڑے بڑے سانپ وغیرہ بنا دیے۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اللہ اور اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس نے ایک ہی سانس میں جتنے بھی سانپ بنے ہوئے تھے نا سب کو وہ اژدہا نکل گیا ایک ہی سانس میں۔ جب یہ منظر دیکھا تو جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بڑا غصے میں آ گیا کہ تم نے یہ کیا کیا، میں تمہیں بڑی سزا دوں گا، پہلے تمہارا دایاں بازو کاٹوں گا، پھر بایاں پاؤں کاٹوں گا، پھر بایاں بازو کاٹوں گا، پھر دایاں پاؤں کاٹوں گا، تمہارے سر قلم کر دوں گا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر، اب ایمان لے آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایمان ملا کیوں؟ نبی کی شان عزت کر گئے، تعظیم کر گئے۔ تو نبی کی تعظیم ایمان دیتی ہے اور معاذ اللہ نبی کی توہین ایمان چھین لیتی ہے۔ تو بھائیو یہ واقعہ میں نے سنایا، ضمناً سنا دیا، اس عصا کا ذکر کر رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت اور پھر عصائے محمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ سنیے، عصائے کلی اژدہائے غضب تھا اور گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا دن۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ 50,000 سال اتنا ٹائم لگے گا حساب کتاب میں؟ حساب کتاب میں اتنا ٹائم؟ 50,000 سال؟ تو کسی نے کہا وہ حساب کتاب تو یوں ہو جائے گا یار، حساب کتاب تو یوں ہو جائے گا، تو پھر باقی دن کیا ہوگا؟ تو باقی دن میرے محبوب کی سنا ہوگی، محبوب کی نعت خوانی ہوگی۔ خدا کی قسم میدان محشر ہے کیا؟ یوم محشر ہے کیا؟ حضور کی تعریف کا دن ہے، حضور کی تعریف کا دن ہے، حضور کی نعت کا دن ہے میدان محشر۔ جب سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اور میرے آقا فرمائیں گے غلام مایوس کیوں ہوتے ہو؟ انا لا، میں تو ہوں ہی اس لیے میں شفاعت کروں گا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سجدے میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان فرمائیں گے جو نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے. اللہ اور جتنی دیر رب چاہے گا اللہ کے محبوب سجدے میں رہیں گے. پھر اللہ کی جانب سے اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا اے محمد سر اٹھائیے. صلی اللہ. یار دیکھو تو صحیح نا کیا لگا ہے. سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ. کوئی اور اٹھائے نا سر تو توڑ دوں گا. یہاں محبوب سے کہتے ہیں سر اٹھا. اللہ اکبر, کیا محبوب و محب کی بات ہے. اللہ اکبر. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دین. تو اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے, سوال کیجئے پورا ہوگا, شفاعت کیجئے قبول ہوگی. پھر سنیے, سوال کیجئے پورا ہوگا, سوال کیجئے پورا ہوگا, جواب کو سوال کیجئے پورا ہوگا, پورا ہوگا, شفاعت کیجئے قبول ہوگی. قبول ہوگی. اس بات کو یاد رکھیے گا کیونکہ میں جو شعر پڑھ جا رہا ہوں 3 شعر, یہ بڑے آپ کو مزہ دیں گے, اللہ بڑا لطف دیں گے آپ. سوال کیجئے پورا ہوگا, شفاعت کیجئے قبول ہوگی. شفاعت ہے کیا؟ ہے شفاعت ہے کیا؟ آئیے ہمارے آقا کا فرمان سنتے ہیں. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا. اللہ. شفاعت حضور کی, کہو نا حضور کی, اور حضور کی دلہن مومنوں کی, ہاں ہاں کہو نا مومنوں کی ماں. حضور کی دلہنیں مومنوں کی ماں. شفاعت تو ہماری ماں, شفاعت ہماری ماں ہے. اور ماں کبھی چاہے گی بچہ جنت میں جائے؟ اللہ اللہ. کبھی چاہے گی؟ شفاعت ہماری ماں ہے. شفاعت حضور کی دلہن. دلہن. اس کو یاد رکھیے گا. اجابت کہتے ہیں قبولیت. میرے امام کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ناز سے جب دعائے محمد پڑھی تو قبولیت میں گلے لگا لیا. اور جب دعا قبول ہو کے آئی تو کیسے؟ سر اٹھائیے, سوال کیجئے پورا ہوگا, شفاعت کیجئے قبول ہوگی. اور شفاعت حضور کی دلہن, شفاعت حضور کی دلہن. اب سنیے, اجابت کا سگڑا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ مولانا حامد الرحمان علیہ رحمت الرحمان, انہوں نے بڑا کمال کا شعر لکھا. میں کہتا ہوں قلم توڑ دیا. کیا شعر لکھا؟ لکھتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت دولہا ہمارے آگے. اب میدان محشر قائم ہے, حضور شفاعت فرما رہے ہیں ہم گناہ گاروں کی, اور پل صراط سے چلنا ہے. پل صراط ایسے ہے, ایسے, یوں بھی نہیں یوں بھی نہیں, ایسے گران. اور کہاں پر ہے؟ جہنم کے اوپر پل ہے. اور کتنا باریک ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے. تلوار سے تو کتنا تیز ہے؟ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اللہ اکبر. ایسا پل آقا علیہ السلام رب سلم رب سلم کی صداؤں سے اللہ گناہ گاروں کو پار کروا رہے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے مولا جلدی سے گزر جاؤں, بجلی کسی تیزی سے گزر جاؤں, پلک جھپکتے میں گزر جاؤں, فوراً گزر جاؤں. لیکن اس پل پر بھی عاشق ہو تو میرے رضا جیسا. ہے.
اس پل پر بھی میرے امام کہتے ہیں کہ اب ڈر کا ہے گا. اے سبحان اللہ. رضا رضا پل سے اب بچت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ